بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ اللہ تعالی نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول علیہ السلام بھیجے، جن کی صحیح تعداد صرف اللہ عز و جل ہی کو معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالی نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالی نے ابلیس شیاطین کے باپ کو فرشتوں کی معیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ یہ مضمون مستدرک حاکم میں ہے۔ ابلیس شیاطین کا باپ خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالی نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان و زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نیابت قائم مقامی کرے۔ فرمان الہی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے فرشتوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا، اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالی نے فرمایا، جو حکمت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ فرمانی الہی ہے، ترجمہ، اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جسے آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ سورہ صاد آیت نمبر 75۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باب میں ذکر کریں گے۔ حدیث نمبر 1۔ قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجئے تاکہ ہمیں اس مصیبت میدان محشر کی ہولناکیوں سے نجات مل جائے۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے، آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہیں، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ اللہ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ دوسری حدیث، سب سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حدیث نمبر 3۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچہ کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ آدم علیہ السلام کے پاس چکر لگاتا رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا
کہ یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ مسلم شریف کی روایت۔ حدیث نمبر 4، اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹھی بر خاک مٹی سے پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کی بھی ہے۔ اسی طرح نیک اور بد، نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کی بنی ہوئی ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کی بنی ہوئی برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا تھا فرمانی الہی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکری جیسے بجھنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 14۔ حدیث نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر ان میں روح پھونکی اور فرمایا جا کر فرشتوں کے جماعت کو سلام کہیے اور ان کا جواب غور سے سنیے، وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ایک جماعت کے پاس جا کر کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ موجودہ صورت آ گئی۔ بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے۔ فرشتوں کو اولاد آدم کی خونریزی کا علم کیسے ہوا؟ فرشتے زمین پر جنات کی آپس کی لڑائی جھگڑوں اور خونریزی کو دیکھ چکے تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خونریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد ہونے والی مخلوقات کے حالات دیکھ چکے تھے۔ تفسیر ابن کثیر۔ خلیفہ بنانے کی مصلحت۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ، بلا شبہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ یعنی میں اس نئی مخلوق میں نبی، رسول، عابد، صدیق، شہید، زاہد، ولی، باعمل علماء اور صلحاء پیدا کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب فرشتے فجر کے وقت بندوں کے اعمال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے وہ نماز عصر میں مصروف تھے اور جب واپس آئے تب بھی وہ نماز فجر میں مصروف تھی۔ بخاری کی یہ حدیث ہے۔ یعنی فرشتوں کو جس مصلحت و حکمت کی جستجو تھی وہ انہی انسان کی عبادت میں مصروف ہونے کی صورت میں دکھائی جاتی ہے۔ فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دو تو تم ان کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ میں گر گئی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی سڑی ہوئی کنکناتی مٹی کی سو کی گارے سے پیدا کرنے والا ہوں،
لہٰذا جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دو تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سورہ حجر آیت نمبر 28 تا 30۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تو انہیں چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ آپ پر رحم کرے فرمایا۔ صحیح ابن حبان کی یہ روایت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے عزت و تکریم اور فرشتوں پر فضیلت۔ حضرت آدم علیہ السلام کے عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کی خوب عزت افزائی فرمائی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس شیطان کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34۔ ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے عزت و فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس ابلیس نے کہا، میں اس آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 12۔ دوسری آیت: پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس ابلیس نے کہا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے آپ نے کالی سڑی ہوئی کنکناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 30 تا 33۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے، جن آگ کے شعلے سے، اور آدم علیہ السلام اس چیز مٹی سے پیدا کی گئی ہے جس کا تمہیں علم ہو چکا ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تو یہاں جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 34 تا 35۔ دوسری آیت: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں جنت سے اتر جا، اس لیے کہ تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں جنت میں رہ کر تکبر کرے، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 13۔ تیسری آیت: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، لہٰذا ان انسانوں میں سے جو بھی تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 18۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم: جب ابن آدم قرآن مجید میں سے سجدہ والی آیت تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو میں نے انکار کیا، اس لیے مجھے جہنم ملے گی۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی برتری۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر
آپ علیہ السلام کی شرف و منزلت پر مہر تصدیق لگا دی۔ پھر آپ علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں پر علمی برتری ثابت کی۔ جب اللہ عز و جل نے وہی نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، فرمان الہی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان سب نے کہا، اے اللہ، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ کامل علم رکھنے حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، انہیں فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین و آسمان کا غیب چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ چھپا رہے ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 تا 33۔ تو دوستو، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مختصر سا واقعہ تھا۔ انشاءاللہ ہم مزید آپ کے سامنے دیگر انبیاء علیہ السلام کے قصے اور واقعات پیش کریں گے۔